السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز. میں ہوں فیصل رحمان پروگرام ہاٹ لائن کے ساتھ. ناظرین، آج کے پروگرام میں کیونکہ منڈے ہے، فرسٹ شو ہے ہمارا، اور کل کی خاص کر کے جو خبر ہے جب تقریباً 1 گھنٹہ طویل لمبی بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زائد وقت لیا ذوالفقار مرزا صاحب نے، سینئر وزیر صوبائی اسمبلی سندھ کے، اور انہوں نے بہت میجر قسم کے سٹیٹمنٹس دیے جس میں نہ صرف ٹارگٹ کیا گیا بڑا اسٹریٹ فارورڈ رحمان ملک صاحب کو یا پھر الطاف حسین صاحب کو، ایم کیو ایم کی پارٹی کو، اور دیگر لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس میں پرائمریلی آبویسلی جس طرح آپ نے دیکھا کل کے ٹیلی ویژن شوز بھی دیکھے، آج کے اخبارات میں بھی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پن پوائنٹ کیا اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی وزارت سے بھی، اپنی رکنیت سے بھی، اور اپنی سیٹ سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ جناب اب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ٹھیک نہیں ہوتے. اور انہوں نے بڑا اس معاملے میں کھلے ہو کر کے وہ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ، میں نے سلسلے ٹھیک کرنے کراچی کے اور اب ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ اور انٹرسٹ ہیں جس میں انہوں نے رحمان ملک کو تنقید کا نشانہ. انہوں نے کہا کہ جناب رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بات صحیح کرتے نہیں ہیں، انہوں نے سب سے بڑا خطرہ ہے غالباً وہ پاکستان کو. انہوں نے یہ بات بھی کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آج کا میں پروگرام کروں گا کیونکہ اتنی بڑی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اوور آل کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کی چلے جائیں تو غالباً کتنا وقت اس میں نکل جائے گا، کتنے پروگرام نکل جائیں گے اگر اس کو پورا انالیسس کریں ہمیں. لیکن ایک چیز انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی جو آج تک ہم کہتے ہیں جناب کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا ابھی تک پتہ چلا نہیں. ہم بات کرتے ہیں بھٹو صاحب کا، ایک الگ سلسلہ ہے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز گر گیا، ان کا نہیں پتہ چلا کس نے گرایا یا مارا گیا یا جو بھی اس کی فلا تھے اس میں فالٹ تھے. آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ لیاقت باغ میں ہمارے لیاقت علی خان صاحب کا جو مرڈر ہوا، گولی ماری گئی، وہ کس کے کہنے میں ماری گئی، کس نے ماری، اور اس کے بعد جس نے ماری اس کو مار دیا گیا. یہ ہوا کہ کنسپیریسی تھیریز ہیں یا یہ غالباً کینیڈی والی سٹوری کوئی ہمیں نظر آ رہی ہے یا پھر ہمیں ابراہم لنکن والی اس میں سٹوری نظر آ رہی ہے. لیکن محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، محترمہ باہر نکلتی ہیں، بام بلاسٹ ہوتا ہے، محترمہ کو ہٹ کیا جاتا ہے، محترمہ اس کے بعد ہسپتال کے رستے میں یا غالباً ہسپتال پہنچ کر کے ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے اور آج حد میں موجود نہیں. اور پورے ملک کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئے. الزام یہ تھا کہ رحمان ملک از ان ہینڈ اینڈ گلاو ود دی کلرز. اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جو رحمان ملک صاحب کے اوپر لگی کیونکہ رحمان ملک محترمہ کے سیکیورٹی انچارج تھے. آج رحمان ملک صاحب فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہیں جو کہ میرے خیال میں ملک کے اندر سب سے پاورفل پوسٹ ہوتی ہے، مے بی آفٹر دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر. انٹیریئر منسٹر از دا موسٹ پاورفل انڈیویجول. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ غالباً وہ نہیں چاہتے کہ حالات ٹھیک ہو سندھ کے. لیکن کیونکہ سندھ کی یا کراچی کی بات تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے اگلے پروگرام میں بھی کرتے رہے، پچھلے پروگرام میں بھی ہوتی رہی. لیکن آج ویل ٹوٹلی پن پوائنٹ اس ایشو کے اوپر کہ سلسلہ تھا کیا. آج کے پروگرام میں 2 ایسی شخصیات اس پروگرام میں شامل ہوں گی ناظرین. ایک وہ شخصیت جو کہ پاکستان میں راول پنڈی میں اگر ہم بات کریں کہ راول پنڈی کا لیاقت باغ جو ایک جلسہ گاہ ہے، جو ایک بہت بڑا پارک ہے، جو ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اسی علاقے کے ساتھ میئر کا آفس ہوا کرتا تھا. یہ راول پنڈی کے پہلے میئر تھے، 1979 میں منتخب ہوئے. اس کے علاوہ صوبائی ممبر بھی رہ چکے ہیں اور چیئرمین بھی ہیں قومی یکجہتی فورم آف پاکستان کے، اور سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور خاص کر کے آج کی ان کی جس کانٹیسٹ میں ہم ان سے بات کریں گے، محترمہ کا جو جلسہ ہوا 27 دسمبر 2007 کا جو آج سے جس میں محترمہ کی شہادت ہوئی، اس جلسے کے چیف آرگنائزر جو تھے، جنہوں نے آرگنائز کیا تھا وہ پورے کا پورا سیٹ اپ، وہ بھی یہی شخصیت تھے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب آغا ریاض الاسلام صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام ہے. آغا صاحب کے برابر پہ تھوڑی دیر میں تشریف رکھیں گے، ہمارے ساتھ جوائن ان کریں گے ہمیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. طارق صاحب کا جو انٹروڈکشن ہے آج کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اسلام آباد سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں کی سیٹ پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں جس علاقہ یہ انہیں کا ایریا بنتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 27 دسمبر کو نواز شریف صاحب کا ایک جلسہ یا ایک جلوس راول پنڈی اسلام آباد کی طرف رواں تھا، اور تقریباً ایئرپورٹ چوک کے قریب جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جس میں چودھری تنویر صاحب کی گاڑیاں بھی اس قافلے میں شامل تھیں، اور خاص کر کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی اپنی گاڑیاں بھی شامل تھیں. وہ خود بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے. اس جلوس پہ فائرنگ ہوئی اور تقریباً 6-7 افراد کا اس میں قتل ہو گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سی نفری جو کہ اس وقت لیاقت باغ میں لگی ہوئی تھی محترمہ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اس کو غالباً بھیج دیا گیا ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اب اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں، اسی پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن یہ 2 انسیڈنٹس بیک ٹو بیک ہوئے تھے. میاں صاحب کے جلسے پہ فائرنگ، اس میں 7-8 افراد کی ہلاکت ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. اس میں بہت سے ایم این ایز جو بعد میں منتخب ہوئے، اٹک سے شیخ آفتاب صاحب بھی اس جلسے میں موجود تھے، چودھری تنویر صاحب موجود تھے، میاں صاحب کے ساتھ اور کافی شخصیات موجود تھیں، جس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے وہ بھی موجود تھے.
اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے اپنے اوبیسلی کراچی کے حوالے سے اپنے نمائندہ سے، لیکن شروع کرتے ہیں بات ریاض الاسلام صاحب آپ سے. ریاض صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے کہ 27 دسمبر ہمیں ماضی میں 4 سال پیچھے لے جائیں، رحمان ملک صاحب کے اوپر بہت زیادہ سیریس الزامات لگتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد یہ چیف سیکورٹی آفیسر تھے، یہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چلے گئے، غالباً یہ فیٹ والے جگہ پہ گھر پہ پہنچ گئے تھے جو کہ زرداری ہاؤس وہاں پر، اور ان کو بھی شاید معلوم نہیں تھا، کیونکہ مختلف اس میں جس طرح بات ہوئی اس زمانے میں، ہم بھی کیونکہ جرنلزم میں تھے تو یہ کچھ کنفیوژن تھی. پھر بابر اعوان صاحب نے مجھے یاد ہے اسپتال کے باہر آ کر کے ڈکلیئر کیا اور رو رہے تھے اس وقت، جبکہ انہوں نے کہا کہ جناب محترمہ ہم میں نہیں رہی. تھوڑا سا ماضی میں لے جائیں، بتائیے ہوا ایگزیکٹ کیا جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے وقت چینل کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ایشو پر یہاں بلایا ہے. میں تو خیر وہ ذوالفقار مرزا صاحب کی یہ بات، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے میں تو حکومت کا ان سائڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں تو تھوڑا ذرا باہر بیٹھا ہوں. لیکن میں ایک بات جو کل ذوالفقار مرزا صاحب نے کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ کیلا اپنا وہ سیب کھا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کھا رہے تھے، وہ کہیں گے میں کیلا کھا رہا ہوں، تو اس بات میں کافی حد تک سچائی تو ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور وہ نیچرلی وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، اور جس طرح کہ رحمان ملک واقعی سیاسی آدمی نہیں ہے، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ پیپل پارٹی میں وہ گھس بیٹھیے ہیں جنہوں نے مطلب کسی نہ کسی طریقے سے لیڈرشپ کے اندر گھس گئے، اور اس کے بعد جا کر کوئی اپنی چرب زبانیوں سے مختلف طریقوں سے انہوں نے قابو کر لیا ہے، اور پھر سینیٹر بن گئے، اور سینیٹر سے پھر ظاہر ہے جو بھی سینیٹر ہوگا ملک میں پھر اوپر سے انٹیریئر منسٹر ہوگا تو وہ سیاستدان کہلائے گا. ٹھیک. سو سیاستدان ہونا اور بات ہے. ان کا یہ خیال ہے جو اس قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے سیاستدان، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں، یعنی صحیح سیاسی کارکن کا اس بات پر یقین ہوتا ہے، یعنی بھٹو کہتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام. ہماری تربیت یہ ہے، ہم کہتے ہیں عوام کو سب کچھ پتا ہے. اس قسم کے جو سیاسی لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف ہے. ان کو آج تک عوام کو رحمان ملک صاحب بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بن رہے ہیں عوام یا نہیں بن رہے. مثلا دیکھیں نا، ان کا اپنا قریبی ساتھی جو ہے وہ آخر میں یہاں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولنے میں 100% ادھر کھڑے ہیں. نہیں نہ ہوا نا، پاکستان کو تباہ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ کردار ٹھیک ہے نا. اب میں 41 سال سے سیاست کر رہا ہوں، میرا ایک ساتھی کھڑا ہو کے انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ رہا 41 سال کے بعد کہ آغا ریاض الاسلام جھوٹا ہے. ان کو ہم نے، پارٹی نے ہماری نے سینیٹر بنایا، ملک کا مطلب انٹیریئر منسٹر بنایا، ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کو معاشرے پہ امپوز کرنے کے لیے انہوں نے پیش کیا. وہ چاہتے تو ادھر سے بہت نام بنا سکتے تھے. یہ بتائیے یہ آئے کہاں سے؟ رحمان ملک صاحب کا کبھی ہم نے سنا نہیں. یہ مطلب ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے ذریعے سفارش میں یہ بھرتی ہوئے تھے، پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ میں کہیں مرکز میں، پھر ادھر سے انہوں نے پھر اپنی سفارش کے ذریعے کوئی FIA میں ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے، پھر وہاں پر ہی انہوں نے مرج اپ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے پاس چلتے رہے. لیکن MQM کے ساتھ اس وقت سے ان کے مراسم ہیں. اس وقت سے بلکہ پیپل پارٹی 3 حصوں میں نا، ایک پیپل پارٹی وہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک. ایک وہ پیپل پارٹی آپ اس دور سے چل رہے ہیں، ہم اس دور سے چلے آ رہے ہیں. دوسری ہے وہ جس طرح ہمارے مرزا صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں بے نظیر کے دور سے، جس میں زرداری صاحب اور یہ سارا پرانا کلب ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اب کلب آیا ہے، یعنی پیپل پارٹی کے جو سیاسی گروہ ہیں وہ علیحدہ ہو چکے ہوئے، انتظامی گروہ پر سیاست چلائی جا رہی ہے. انتظامی گروہ میں آپ کے جناب علی رحمان ملک صاحب ہیں، انتظامی گروہ میں آپ کے جناب وہ فاروق نائک صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ پیپل، پھر دوسری بات ہے تجربہ کوئی نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پچھلے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ جو کہا انہوں نے آپ کے ذوالفقار مرزا صاحب نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ بابر اعوان بہت بڑا وکیل ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سیاستدان ہونے پر تھوڑا سا واپس آتے ہیں. پہلے میں ناظرین آپ کا تعارف کرا دوں، ہمیں جوائن ان کر لیا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی، جو کہ رکن قومی اسمبلی کے ہمارے اسلام آباد والے اس حلقے سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آج کا جو پروگرام جس پہ ہم بات ہو رہی ہے، کیونکہ سبجیکٹ بہت بڑا تھا کل کی اسپیچ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس دیے
ذوالفقار مرزا صاحب نے, لیکن اس میں ایک انہوں نے الزام جو لگایا تھا رحمان ملک صاحب پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یہ بھی قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہی از ان ہینڈ ڈاؤن ود دی کلرز. اسی اوپر بات ہوئی کہ آغا صاحب جو ہیں ہی واز دی چیف آرگنائزر اس جلسے کے جو محترمہ جس میں شامل تھی, اور آپ بھی اس جلوس کا حصے تھے اسی تاریخ کو, اسی دن جب میاں صاحب کے اوپر فائرنگ کی گئی اور غالباً آپ کے وہ حلقے میں یہ فائرنگ ہوئی تھی. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے. ایک ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اس دن کے حوالے سے پھر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہماری جاری. جناب آغا ریاض الاسلام صاحب سے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہماری گفتگو کے میں نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ ہماری گفتگو جاری ہے محترمہ کی شہادت کے حوالے سے. اب یہ وہ دن تھا ڈاکٹر صاحب جب آپ لوگ اس قافلے میں شریک تھے. مجھے یاد ہے کہ جو قافلہ آ رہا تھا اور ایئرپورٹ والا جو ٹرن ہے جو آپ کے حلقے کی طرف جاتے ہیں, تو مین ہائی وے کے اوپر جب آپ لوگ انٹر ہوئے تو آپ لوگوں کے جلوس پہ فائرنگ کی گئی, اور اس فائرنگ میں تقریباً 7-8 افراد قریب جو ہے تقریباً ہلاکتیں ہوئی تھی. اس وقت تو کم تھی, بعد میں پیٹرول بڑھ گیا تھا, جس میں چودھری تنویر صاحب کی بھی گاڑیاں شامل تھیں, مجھے یاد ہے ڈبل کیبنز بھی اور جیپس وغیرہ سارے. اور پھر یہ بات سچ ہے کہ کیا یہاں سے نفری کو مائنس کر کے بھیجا گیا اس سلسلے کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ لیاقت باغ سے نفری گئی تھی؟ جی نہیں فیصل, جو یہ واقعہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور ہم لوگ میاں صاحب جیلم سے ایک جلسہ کر کے یہاں تشریف لائے تھے اسلام آباد, اور اسلام آباد روات میں سے جب آپ دائیں مڑتے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے پہ اسلام آباد داخل ہونے کے لیے, تو اس روڈ سے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے راولپنڈی شہر میں سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی ٹیکسلا میں آخری جلسہ انہوں نے اس دن کرنا تھا, اور یہ 27 دسمبر 2007 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس دن جب ہم ایئرپورٹ چوک سے تھوڑا پیچھے تھے تو یہ فائرنگ کا سلسلہ ہمیں پتہ چلا کہ آگے چوک میں فائرنگ ہو رہی ہے, اور ایک کے بعد دوسرے لوگ بیچارے وہاں پہ فائرنگ سے زخمی ہو کے گرنے کی اطلاع ملی. جو کاف لیگ کے میرے مقابلے میں امیدوار تھے انہوں نے یہ سلسلہ وہاں پہ فائرنگ کا شروع کیا. خیر کچھ گھنٹے ٹریفک بند رہنے کے بعد جب جو لوگ زخمی تھے اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ان کو جب ہسپتال شفٹ کر دیا گیا. یہ دوپہر کا ٹائم تھا ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹائم تھا کوئی تقریباً شام 4 بجے کا, 3 اور 4 بجے کی, 3-4 بجے یہ واقعہ ہوا. اور اس کے بعد جب ہمارا قافلہ وہاں سے اسی روڈ سے پھر آگے گزرا, روڈ کلیئر ہو گئی, ہم آگے گزر کے آئے. پھر جب میاں نواز شریف صاحب کا قافلہ جب ہم راولپنڈی شہر میں داخل ہو گئے تو ڈوگلی اکبر روڈ ہم اسے کہتے ہیں, وہاں سے ہم راولپنڈی شہر میں داخل ہوئے. صادقہ آباد ایک محلہ ہے, وہاں سے ہم آگے چلتے ہوئے جب ہم لیاقت باغ, خیر ہم نے نہیں جانا تھا, ہم نے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے پشاور روڈ سے ہوتے ہوئے ہم نے ٹیکسلا جانا تھا. وہاں پہ ہمیں یہ افسوسناک اطلاع ملی کہ محترمہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہے, اور انہیں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہے, جو اس وقت جو ہے وہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا اس دن آپ تو میاں صاحب کے ساتھ, اس دن میاں صاحب کی محترمہ سے کہتے ہیں بات بھی ہوئی تھی ٹیلی فون پہ غالباً؟ نہیں, ملایا تھا ملا نہیں تھا, یہ کچھ ایسے تھا. نہیں, اتنے میں ہی تو گاڑی روک کر تو وہ ویو کے لیے کہا گیا نا, تو انہوں نے کہا ابھی اس کو روک دیں. اچھا, شاید بات ہو جاتی تو شاید حادثہ بھی نہ ہوتا. ناہید کو پہلے کہا, ان کو اطلاع ملی تھی اسٹیج پہ, میں وہیں تھا نا, اسٹیج پہ اطلاع ملی تھی ان کو کہ میاں صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. تو محترمہ کا اس وقت اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ محترمہ خطاب فرمائیں گی. جب محترمہ اٹھی اس کے بعد جب واپس آ کے گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے ناہید کو کہا کہ میاں صاحب سے آپ فون ملائیں, میں ان کی خیریت پوچھ لوں. ٹھیک ہے. ناہید فون ملا رہی تھی, بقول ناہید کے, یہ انہوں نے مجھے بتایا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹیلی فون ملا رہی تھی تو اتنے میں محترمہ کی گاڑی جب مری روڈ پہ وہاں پر آئی, ڈیوائیڈر جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا, تو ایک دم کچھ لڑکوں کا گروہ تھا جن کے ہاتھوں میں کچھ کتبے اور مطالبے لکھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے آئے, انہوں نے گاڑی روکی اور محترمہ مطلب الٹیمیٹلی باہر نکلی اور اس کو منع کر دیا ناہید کو کہ میں یہ ان کو فارغ کر کے پھر میاں صاحب سے بات کروں گی, جس کی پھر نوبت نہیں آئی. ٹھیک, اور دھماکہ ہو گیا اس طرح. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بعد ہمیں جب یہ اطلاع ملی تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی افسوسناک خبر تھی, اور تھوڑی دیر بعد جب ٹیلی ویژن کے اوپر یہ اعلان ہو گیا کہ محترمہ کی شہادت ہو چکی ہے تو یہ اس سے بھی بڑی افسوسناک خبر تھی. اور میاں نواز شریف صاحب نے فوراً کہا کہ پتہ کریں کہ کیا ابھی ان کا جسد خاکی جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہی ہے یا اس کو لے گئے ہیں. پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ ابھی تک وہ وہیں پہ ہے. تو میاں صاحب نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ میں فوری طور پہ وہاں پہ جاؤں گا. اب اس میں کچھ جو ہمارے ورکرز تھے انہوں نے اس کنسرن کا اظہار بھی کیا کہ میاں صاحب وہاں پہ حالات اس وقت کیا ہو سکتے ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا حادثہ ظاہر ہے. اور اس کے بعد کارکن کی کیا جذبات ہوں گے, پورے شہر میں آگ لگی ہوئی تھی, احتجاج شروع ہو گیا,
روڈوں پہ جو ہے وہ لوگ نکل آئے، جلاؤ گھیراؤ، یہ سارا سلسلہ، ظاہر ہے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بے قابو ہو گئے. بالکل. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا چاہے حالات جو بھی ہوں، میں اس لمحے کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے دور نہیں رکھ سکتا. اور پھر ہم لوگ گئے، میاں صاحب وہاں پہ گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ میاں صاحب کو وہاں پہ جو میاں صاحب کے جذبات تھے، جس غم اور جس افسوس کا انہوں نے اظہار کیا اور جو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، وہ بھی سارے لوگوں نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جو وہاں پہ موجود تھے، بی بی شہید کے جو کارکن وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی میاں صاحب کے وہاں آنے کو انہوں نے بڑی قدر سے اور بڑی انہوں نے اس کو بڑے جذبے سے اور بڑے حوصلے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ میاں صاحب اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کیفیت جو بیان سے باہر ہے اس میں سب ایک ہی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے یاد ہے جی بالکل کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی اور جماعت سے اور میں کسی اور جماعت سے ہوں. وہ ایک قومی سانیہ تھا، وہ پاکستان کی قوم کا ایک اس میں کوئی پارٹی کا تعلق نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو حادثہ ہے سارا، اور پھر خاص کر کے کل کا جو میں اس کو دوبارہ بیک ٹو پریزنٹ اب لے کے آتے ہیں، یہ وہ سچویشن تھی جس میں مختلف سوال جنم لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ. ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ بہت سینئر ایک پالیٹیشین ہے، ان کے والد ایک بہت سینئر پوسٹ پہ ریٹائر ہوئے، بڑے سینئر ایک مطلب سندھ میں اگر چند بڑے نام ہیں تو ڈیفینیٹلی ذوالفقار مرزا صاحب کی فیملی کا اس میں نام ہے. ان کی وائف جو ہے محترمہ صاحبہ، وہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور الیکٹڈ خاتون ہیں. وہ بھی مطلب ایک پولیٹیکلی ان کا بڑا ایک ویژنری سسٹم ہے. ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا، پہلے تو چلے ہم سنتے تھے کہ ان کا کوئی آپس میں ہے، لیکن اب ایک کھلا اختلاف جو تھا وہ سامنے آ گیا اور ان بڑے سنگین الزام لگے. ہم ضرور بات کریں گے ایم کیو، لیکن کوشش کریں گے اگر ایم کیو کا بھی کوئی ہمیں نمائندہ ملے ٹیلی فون پہ تاکہ ہم سے وضاحت طلب کریں. لیکن انہوں نے کہا جناب ایک تو الزام ایم کیو ایم کے اوپر لگایا گیا کہ یہ پاکستان توڑنے کی جو امریکن سازش ہے، الطاف حسین صاحب نے، اب یہ ان کے بقول انہوں نے کہا کہ جناب میں وہاں پر موجود تھا، آغا سراج درانی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب غالباً یہ اگر یہ پاکستان ٹوٹے گا تو میری تو جماعت ایم کیو ایم کے بقول، ان کے بقول ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو شامل ہوں، اور آپ اس طرح کر کے جو انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دی. اب یہ بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کے اوپر، پولیٹیکل کی پوری ان کی پولیٹکس ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے اسٹیٹمنٹ کے اوپر سے. دوسرا بڑا بیان جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اب میں دونوں حضرات اور پلس اپنے ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اس پہ، کہ رحمان ملک صاحب کا محترمہ کی شہادت سے ڈائریکٹ لنک انہوں نے کہا کہ قاتلوں کے ساتھ ملے میں بالکل اوتھینٹک ہو کر انہوں نے بات کی، اور کانسٹنٹ پوری کی اسپیچ میں قرآن کے ہاتھ میں تھا اور وہ کہتے ہیں روزے میں، اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی. یہ اب ہاؤ ایز اے پولیٹیشین اور ایز ناٹ اونلی ایز اے پولیٹیشین بٹ ایز اے پاکستانی آلسو، سر کیا سوال آپ کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فیصل، بہت سیدھی سی بات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کا مختصر وقت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند چیزیں جو ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب پہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، وہ رحمان ملک صاحب خود اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی یقیناً ان کو وضاحت دینی چاہیے اور اس کو بہت کرسٹل کلیئر، کنونسیبل، ڈائجسٹیبل الفاظ میں انہیں اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں، غلط فہمی ہو گئی، یہ ہو گیا، جس صورتحال میں بھائی کیا ہے وہ جن الفاظ صاحب رات کو ٹیلی ویژن چینل میں پہ یہ کہہ عرض کر رہا ہوں، ایسے بھائی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. تو مطلب یہ ان کے اب اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ کہ دیکھیں نا، اب رحمان ملک صاحب اگر اجازت دیں ایک کوئک بریک لیتا ہوں، پھر تسلی سے دونوں حضرات کی میں یہاں سے بات دوبارہ سنیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہماری جاری ذوالفقار مرزا صاحب کے بیان کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو ہو رہی تھی دو اینگلز پہ. ایک تو بات ہوتی بات کر رہا تھا کہ اجازت دیں تو میں اسے کمپلیٹ کر لوں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی، ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی، کیونکہ رحمان ملک صاحب کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، کنونسنگ اور ڈائجسٹیبل آرگومنٹس میں نے لفظ استعمال کیے تھے، یہ ان میں انہیں اپنی جو ہے وضاحت پیش کرنی ہوگی پوری قوم کے سامنے. یہ معاملہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، جس کے اوپر ذوالفقار مرزا صاحب نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور دی بھی انہوں نے جس انداز سے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے قرآن سر پہ رکھا ہے. یہ تو وہ انداز ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جرگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگ ان چیزوں کے اوپر قتل معاف کر دیتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی سزائیں جو ہیں وہ یا لگتی ہیں یا حد لگتی ہے یا حد معاف ہوتی ہے. مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے رحمان ملک صاحب کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا اس کے حوالے سے جو انہوں نے الزام لگایا ان پہ، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس سب کو دوں گا. میرے پاس کوئی ایسے ثبوت تو نہیں ہے کہ میں ان کی روشنی میں کوئی بات کروں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت واضح ہے فیصل، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر میں رحمان ملک صاحب کی جگہ ہوتا اور میں
وزیر داخلہ ہوتا ملک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کم از کم آئینے میں اپنا چہرہ اس لیے نہ دیکھ سکتا کہ میرا نام اس میں لیا جائے یا نہ لیا جاتا، لیکن کم از کم وہ کیا حالات تھے، وہ قاتل کون تھے، وہ سازش کیا تھی، محترمہ کے قاتل آج کہاں ہیں، 3.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی 4 سال مکمل ہو جائیں گے دسمبر میں. بالکل اتنا غیر ذمہ دار شخص وہ وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. آج بھی قومی اسمبلی کے اندر یہ نعرہ لگتا ہے، اور وہ نعرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں، وہ دیگر جماعتوں کے لوگ لگاتے ہیں کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں. اسی اسمبلی میں وزیر اعظم بھی بیٹھتے ہیں، اسی اسمبلی میں رحمان ملک صاحب بھی کیوں بیٹھتے نہیں ہیں. کیا جاتا؟ وجہ کیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا حل طلب سوال ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کے بارے میں بڑے بڑے فوجی جرنیل بھی اس بات کا کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب کا جو جہاز گرا تھا نا، وہ گرا ایسے تھا. چلیں آپ ضیاء صاحب پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم آ جاتے ہیں لیاقت علی خان صاحب سے، کہ جس شخص نے لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری، اور یہ فیکٹ ہے اور یہ تاریخ ہے، اس شخص کو پن پوائنٹ کر کے ایٹ دا اسپاٹ مار دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے جے ایف کینیڈی صاحب کو مارا گیا تو ان کے قاتل کو جب پیش کیا گیا تو وہاں کے گینگسٹر جس کو ہائر کیا گیا اس نے اس کو گولی مار دی. جس طرح ابراہم لنکن کے قاتل کو اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ جی وہ غریب. یہ سب کنسپریسی تھے. ضیاء صاحب کے جہاز کے بارے میں کیا ہوا جی؟ بم رکھا گیا، کس نے مارا کس نے نہیں مارا، سیدھی انگلی اٹھتی ہے امریکہ نے، انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بھی مروا دیا، انہوں نے اپنا ملٹری اٹاچی بھی مروا دیا، پورے کا پورا ہمارا بھی ایک وہ کلین سویپ کر دیا ٹاپ نوچ کو، اور اپنی مرضی کی آمریت آئی، جو بھی ہوا جو بھی نہیں ہوا. جب آ جاتا ہے محترمہ کا جی طالبان نے مار دیا، سر ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کہاں سے، وہ اسٹوڈنٹس کون آئے، کنہوں نے روکا، کیا بے نظیر کیوں نکلی، میں یہ عرض یہ کر رہا پوری ہوں کی پوری. دیکھیے اور پھر اس پہ رحمان ملک صاحب طالبان بھی ادھر ہیں، طالبان کے خلاف پھر وہ آپریشن ہو رہا ہے، جو تھا شہنشاہ غالباً اس کو بھی مروا دیا گیا، اس کے بھائی وہ کو بھی مروا دیا گیا. گیا، اس کے بھائی کو مروا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیت اللہ مسعود کا نام لیا گیا. میرا نہیں خیال کہ طالبان نے کوئی بھی ایسی واردات جو کی ہو انہوں نے اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہ کیا ہو. یہ وہ واحد واردات ہے جو ان کے متھے لگائی گئی، لیکن انہوں نے برملا یہ کہا کہ ہم خاتون کے اوپر ہم لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور ہم نے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، لیکن انہوں نے تردید کی. انہوں نے کہا بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ، یو این او، اس کی جناب فورینزکس ختم کر دی گئی، ڈاکٹر صاحب دھو دی گئی وہ جگہ، فوراً وہ جگہ دھو دی گئی. اور چند برائے نام پولیس آفیسرز کو آپ نے جناب وہ ٹارگٹ بنا کے اور انہیں وہ جیسے کچھ بھی نہیں. اور جو بین الاقوامی ادارے بھی بلائے گئے ان کی جو تفتیش بھی ہے وہ کوئی کرمنل انویسٹیگیشن نہیں تھی، وہ انٹروگیٹو انویسٹیگیشن تھی، اور اس انداز سے کہ وہ بھی ایک تبصرہ کہ یہ ایسے ہوا اور وہ ہوا، حالات حاضرہ پہ تبصرے کی شکل میں وہ سارا کچھ ہوا. مختصر بات یہ ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری ڈائریکٹ رحمان ملک صاحب کے اوپر ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی لیڈر کی شہادت ہوئی ہے جس کے وہ خود بہت قریب بھی تھے، جن کی وجہ سے آج وہ وزیر داخلہ ہے. سیکیورٹی انچارج تھے، ان کے سیکیورٹی انچارج تھے، ان کے بزنس پارٹنر بھی رہے. کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے، ہمیں تو خیر اتنی تفصیلات نہیں پتا، لیکن آج اگر وہ اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب نے جو الزام لگائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اس کی وضاحت رحمان ملک صاحب کو کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنی. لیکن یہ بہرحال ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ابھی تک یہ سوال حل طلب کیوں ہے. یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اس بات کے منتظر ہیں کہ محترمہ کے جو قاتل ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا آغا صاحب ایک تو تھوڑا سا اسی بات کو آگے لے کر کے چلیں کہ رحمان ملک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کریں، لوگوں کو بھی سننا چاہیں گے کہ آپ پرانے سیاستدان ہیں، اور خاص کر کیونکہ آپ کا اس جگہ سے تعلق ہے اور اس وقت کے آپ انچارج تھے اس پورے کے پورے سلسلے کے، اس میں کیا سے لوپ ہولز تھے، کچھ آپ کو سمجھ میں آتی؟ رحمان ملک صاحب کا ایگزیکٹ اس میں رول تھا کیا؟ آرگنائزر آپ تھے نا، تو آپ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی ہوگی. اصل میں اس کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو بے تحاشا ایسی چیزیں آئیں گی جس کا کم از کم میرا خیال ہے کہ جب تک رحمان ملک انٹیریئر منسٹر ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں کئی بار آپ کے یہاں وقت ٹی وی پہ بھی یہ چیزیں بتا چکا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارا سیکیورٹی انچارج پینل ہوتا تھا 1986 میں جو پہلا جلسہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا، میں اس وقت بھی سیکیورٹی انچارج تھا یہاں کا، اور راؤ رشید صاحب تھے مرکز میں. ٹھیک ہے، 4 آدمیوں کا پینل تھا. راؤ رشید صاحب انچارج تھے بیکاز آف دی ایکس آئی جی، ان کے ساتھ ملک معراج خالد صاحب تھے، میاں احسان صاحب تھے لاہور والے ہمارے، اور ایک اور ہمارے دوست ہیں مجھے اس وقت ان کا نام افضل سندھو. ٹھیک ہے، یہ 4 آدمیوں کا پینل تھا. ہوتا یہ تھا کہ جو ہم پنڈی میں انچارج ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ 18 اپریل 1986 میں جلسہ ہوا محترمہ کا، اور وہ جلسہ تو آپ سوچ نہیں سکتے نا، یعنی کہ 40,000 روپے کی اس زمانے میں تار آئی ہے صرف لوگوں کو اسٹیج سے دور رکھنے کے لیے. ٹھیک، یعنی اتنا بڑا جلسہ تھا. اب اس جلسے میں
ہم نے یہ کیا کہ محترمہ کو جو لیاقت باغ کا سٹیج ہے اس کے اوپر ایک لکڑی کا سٹیج بنایا تاکہ عام آدمی جو ہے اس کی ایکسیس نہ ہو لیڈرشپ تک، وہ تقریر کرنے میں اور لوگوں سے بچ سکے. ٹھیک. اس کے اوپر ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا. راؤ رشید صاحب آئے پنڈی، طریقہ ہوتا تھا وہ آتے تھے، آ کے چیک کرتے تھے سیکیورٹی کا، پھر دیکھتے تھے کہاں کہاں مطلب پولیس کو کھڑا کرنا ہے، ان کو بلایا جاتا تھا لیاقت باغ میں، اس بلڈنگ پہ اتنے ہوں، اتنے ادھر ہوں، فل پروف کیا جاتا تھا. فل پروف کیا جاتا تھا. اگر لوکل جو تھی اپنا کیا نام ہے سیکیورٹی کی ٹیم، اس میں اور مرکز کی سیکیورٹی ٹیم میں کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو پھر ہم دونوں ٹیمیں جو تھی وہ جاتے تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس. وہاں جنرل ٹکا خان کے ساتھ ایک کمیٹی ہوتی تھی جو اس کو سارٹ آؤٹ کرتی تھی کہ یہ والی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ امپلیمنٹ. اب یہ تھا جلسہ محترمہ کا کرنے کا طریقہ کار ہسٹری میں. ٹھیک. اور اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ اس میں یہ فرق تھا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو گراؤنڈ پہ ہم تھے جلسہ، کس نے کہا سر؟ کوئی تو اتھینٹک ناہید خان نے. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا ہمارا سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا یعنی کہ وہ بھی شامل نہیں تھی. وہ بھی شامل تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. کون ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری ہے رحمان ملک کی، ٹوٹل سیکیورٹی. ٹوٹل سیکیورٹی. رابعہ منزل میں میرے آفس میں بیٹھ کر یہ بات کی گئی. ٹھیک ہے جی، اب ہم فارغ ہو گئے. لیکن جس دن لیاقت باغ کا جلسہ ہو رہا ہے، جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو 3:15 بجے لیاقت باغ سٹیج پہ انٹر ہوتی ہیں، رحمان ملک اس وقت ان کے ساتھ آتے ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ لیاقت باغ آئے ہوں اور انہوں نے اس کا سروے کیا ہو کہ کہاں پولیس کھڑی کرنی ہے، کہاں سے اتارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کچھ کون دیکھ رہا میں آغا صاحب کی اس بات میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے 9 جلسے تھے جو آزاد کشمیر میں میاں صاحب نے کیے مختلف مقامات پہ. اس میں راولا کوٹ بھی تھا، پلندری بھی تھا، اس میں چناری بھی تھا، اس میں مظفر آباد بھی تھا، اس میں ڈڈیال بھی تھا، میرپور بھی تھا، بمبر بھی تھا. تو یہ 9 مقامات پہ 9 جلسے تھے اور مجھے قیادت کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی، جیسا کہ آغا صاحب نے کہا کہ ان جلسوں کی تمام سیکیورٹی ارینجمنٹس اور تمام جو اس کے باقی لوازمات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک. میں میاں صاحب کے ان جلسوں سے پہلے جیسے انہوں نے کہا نا، میں ان کی تائید کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ قیادت کے ساتھ جلسہ گاہ میں داخل ہوں، وہ تو کوئی سیکیورٹی آپ کر ہی نہیں سکتے نا. ممکن ہی نہیں. ہر جلسے میں ہم 2 دن پہلے گئے، پورا سروے کیا، انٹری پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹ، اس میں آزاد کشمیر کی پولیس، پنجاب پولیس کے 500 جوان ہمارے ساتھ، وہ سارے. تو وہ ہم نے اس طرح ارینج کیا کہ ہر جلسے میں ہم، جیسے میں نے عرض کی کہ پہلے جانا اور اس کے تمام سیکیورٹی کے ارینجمنٹس، اس کے سٹیج تک دیکھنا کہ اس کے اوپر جو ڈائس لگے گا، جو بلٹ پروف روسٹرم ہوگا، اس کا ویٹ کتنا ہے سٹیج کے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قیادت کے ساتھ انٹر ہوں اور آپ کہیں کہ میں سیکیورٹی انچارج ہوں. یہ پاسبل ہی نہیں. اب دوسرا سر یہاں پہ سر ایک کوئک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں پوری تسلی سے بات کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. آغا صاحب چلیں یہ باتیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس پورے جلسے میں جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا اس کو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ محترمہ کو پہلے ہی مرڈر کے حوالے کر دیا گیا ہوا تھا. کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. جو کہتے ہیں ہم سیکیورٹی کر رہے تھے وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور چونکہ جھوٹوں کے چیف تو آپ کو پتہ ہی آج کل جو فیمس ہوئے ہیں پاکستان میں، اصل میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی، بہت بڑی زیادتی کی گئی. اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ چونکہ شامل میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کوئی لوگ اقتدار میں چلے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کو کمپائل ہی نہیں ہونے دے رہے جو چیزیں کمپائل کی جانی چاہیے تھی محترمہ کے قتل کے سلسلے میں. تو جب تک آپ اس کی صحیح، اور یہ میرا ایمان ہے، یہ پہلا قتل ہوگا پاکستان کا محترمہ بے نظیر بھٹو کا جس کے قاتل پکڑے جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے قاتل پکڑے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر ہیں اور کچھ باہر ہیں. دیکھیں فیصل صاحب، مجھے آپ ایک بات بتا دیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی جہاں نکلتی ہے، جہاں وہ ہڈ کھول کر باہر نکلتی ہیں، وہاں ایک شخص پسٹل لے کے کھڑا ہے محترمہ پہ فائر کرنے کے لیے. اس کو کیسے پتا ہے محترمہ یہاں آئیں گی، ایک بلٹ پروف گاڑی میں سے باہر نکلیں گی اور میں پسٹل سے ان پہ فائر کروں گا. آپ چھوڑیں ان کو وہ گولی لگی یا ان کو وہ گولی نہیں لگی، بٹ ہاؤ دا شوٹر واز نوئنگ اباؤٹ اٹ کہ شی ول کم ہیئر اینڈ شی ول گیٹ آؤٹ آف. اور اس کا بیک اپ پلان بھی وہی جگہ تھا جہاں پہ بم بلاسٹ ہوا. جہاں بم بلاسٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک باقاعدہ پلاننگ ہے کہ
کہ محترمہ باہر کیسے آئی ہیں, شوٹر پہلے سے اس کو کیسے پتا تھا اسپاٹ کا, اور وہ پسٹل لے کے کھڑا ہے, جبکہ اس کو بیسیکلی جو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی سر, اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ محترمہ کا جو باہر نکلنا ہے وہ ایک بڑا مشکوک عمل تھا, وہ بھی عمل ایک مشکوک ہے, خود کا وہ فیصلہ تھا یا کسی کے, یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جی ساری بات سے کہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر تھے اس عمل میں اور کچھ باہر تھے, ان دونوں کے ملاپ سے یہ واقعہ ہوا. آخری چند منٹ میں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اتنی بڑی پاکستان کا کہتے ہیں جی پولیٹیکل ایک پورے کا پورا اسٹرکچر ایک دفعہ ہلا ہے کل کے اسٹیٹمنٹس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب کی. اب کیا سیاست میں کیا فیوچر ہوگا پیپلز پارٹی کا, اور اوور آل گورنمنٹ کے اندر کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو مطلب دو چیزیں جو ہیں پارٹی کی طرف سے, پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے, ایک صدر پاکستان کے وہاں اپنا ترجمان کی طرف سے آیا کہ یہ اپنا ذوالفقار مرزا صاحب کا ذاتی ورشن ہے, پھر ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فردوس احوان صاحبہ, ان کا بھی آیا کہ ذاتی. دیکھیں سیاست کے اندر ذاتی, اگر آپ اپنے بچے کی کوئی منگنی کر رہے ہیں تو وہ ذاتی فیل ہوتا ہے. سیاست میں ایک سیاسی کارکن اگر نیشنل ایشو پر کوئی بات کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا, اور وہ بھی ذوالفقار مرزا جیسا بھائی کا بندہ. ٹھیک, ذوالفقار مرزا پاکستان پیپل پارٹی کا ایک سینئر ممبر ہے. ٹھیک, سینئر ممبر جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے آیا ہے آج تک, اور بھٹوسٹ ہے, اس میں بھی دوسری رائے نہیں کہ وہ بھٹوسٹ نہیں ہے. کون کرے گا اس کے فیوچر کا فیصلہ کہ وہ پارٹی میں اس کو رکھنا ہے یا پارٹی سے اس کو نکالنا ہے؟ بابر رحمان, اپنا رحمان ملک فیصلہ کرے گا جو خود ابھی تک پیپل پارٹی کا ممبر نہیں ہے. کیا یہ فیصلہ کرے گا اپنا بابر رحمان اس کا؟ فاروق نائک اس کا فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کی کیا نام ہے, فردوس احوان فیصلہ کریں گی. دیکھیں قاہرہ صاحب پاکستان پیپل پارٹی میں, مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں جانتا ہوں ان کے والد کو بھی میں جانتا ہوں, زمان صاحب کو بھی جانتا ہوں, میں ان کے چچا کو بھی جانتا ہوں, مجھے پتا ہے بھائی پیپل پارٹی فیملی ہے. ٹھیک, ایسا کوئی شخص اگر میرے اوپر رائے زنی کرے مجھے سننے میں کوئی آر نہیں ہے, لیکن اگر بابر رحمان میرے اوپر رائے زنی کرے تو میں یہ ضرور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب علی پہلے آپ مجھے اپنا تعارف کرائیں, جس فورم سے آپ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں اس فورم پہ آپ آئے کب ہیں؟ ٹھیک بات ہے. سو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا پاکستان پیپل پارٹی کا ایک سینئر ترین ممبر ہے. انہوں نے اگر ایک اتنے بڑے ایشو پر انہوں نے جب اتنا وقت دیا ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی کی جو سینئر ممبرشپ ہے جس میں مطلب امین فہیم ہے, آفتاب شیبان میرانی ہے, خورشید شاہ ہیں, مطلب اپنا رضا ربانی ہے, اس طریقے سے جو پرانے لوگ ہیں پیپل پارٹی کے, ان کو بیٹھ کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے. دیکھیں جی ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں, یہ جو آغا صاحب نے باتیں کی ہیں میں ان کو سیکنڈ کروں گا. اس کے ساتھ میں اضافہ یہ کروں گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب ایڈمنسٹریٹولی he has been the provincial interior minister for about 3 years. سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ رہے ہیں, اور سندھ کے جو معاملات ہیں وہ بہت حساس ہیں, خاص طور پر میں کراچی حیدرآباد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور جو انفارمیشن میڈیا کا اتنا ایکٹیویزم ہونے کے باوجود پوری قوم کو پہنچنی چاہیے, وہ میں ادب سے عرض کرتا ہوں فیصل کہ وہ نہیں پہنچ پاتی. وہاں پہ جن فورسز کا کراچی کے اوپر ہولڈ ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, جیسا بھی ہے, سیاسی ہے یا ایڈمنسٹریٹو ہے, یا جن حالات میں بھی ہے, جو بھی ہے, وہاں پہ میڈیا بھی اتنا آزاد نہیں ہے کہ جتنا پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو انر انفارمیشنز ہیں, وہاں پہ جو لوگ سرگرم عمل ہیں, اور جو وہاں پہ دہشت کا, قتل و غارت گری کا, ٹارگٹ کلنگ کا, یہ سارا جو بازار وہاں پہ گرم ہوا ہوا ہے, بھتہ خوری کا, مافیا ازم کا, لینڈ مافیا کا, ذوالفقار مرزا صاحب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ معلومات رکھنے والا آدمی وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں اور کوئی بھی نہ ہو. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 8-10 ماہ پہلے ذوالفقار مرزا صاحب نے کچھ ٹارگٹ کلرز کو باقاعدہ پکڑا بھی تھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں FIA, انٹیلیجنس بیورو, رینجرز, ان سب کی سے معلومات لے کے ان کا تعلق انہوں نے کہا تھا کہ فلاں جماعت سے ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی زبان بندی کر لیں, اگر آپ اپنی پرانی فوٹیج نکالیں گے تو یہ جو میں مجھے یاد ہے یہ فوٹیج آپ کو مل جائے گی, آپ ضرور چلائیں اس کو اپنے ٹی وی پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا, جو اتنے
جس طرح اب انہوں نے بولڈلی سامنے آگے کیا، اس وقت انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا. وزیراعظم صاحب کو اس وقت بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ انہیں زبان بندی کا حکم دے دیتے. اس وقت انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ خاموش رہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاوا جو ان کے دل دماغ میں جو پکتا رہا کھل کے نکل گیا، وہ کھل کے نکل گیا ہے. انہوں نے اس میں اپنی جو پارٹی کے لوگ تھے جن کی ریزرویشنز تھیں، جو اس میں ملوث تھے، جو متحدہ قومی موومنٹ MQM کے جو لوگ تھے، جو ان کا کردار انہوں نے دیکھا، وہ انہوں نے کھل کے کہا. اور میں آخر میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس مسئلے پہ چپ سادھنے کی بجائے جن جن لوگوں کو انہوں نے نام لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے چند پارلیمنٹیرینز کے اوپر الزام لگا، ہم نے ان سے استعفے بھی لیے، ہم نے ان سے وضاحت بھی ڈیٹیل میں جانا چاہیے، اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہیے، اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، معمولی بات نہیں. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ آگر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو کنکلوژن نکلتی ہے، ڈیفینیٹلی یہاں پر لازمی طور پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہیے کہ اگر اتنے بڑے الزامات ہیں تو اس کی بیس کیا ہے، اور بیٹھ کر کے اس کا ایک ساری قوم کے سامنے اس کا ایگزیکٹ کنکلوژن پیش کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ.